بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے برا سر، خوبصورت چوری پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اوولوں جیسے شفاف دندان، اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ وہی نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر منڈوانے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یرانہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر عمامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ عمامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو رات چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں، اور وہ اس گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کے گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی، جو بڑی پرسوز آواز سے اشاروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سا مکھرا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ یوں ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو آپ نے فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کا حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیز نگاہوں کا شکار ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجیے اور رخت سفر باندھ لیجیے۔ امیر المومن آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمہ کو یہ خوبصورت حسین و تشکیل بیٹا نصیر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمت گار تھا اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق مہم خطرات میں غرق جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔
اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ اے امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کی میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا دخل ہوتا تو بتائیے۔ لیکن آپ رضی تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے کے لیے نکل پڑا اور کئی دنوں کی صحبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس اقدام کو علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اس امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے جس کی ناگہانی غصہ کے تصور سے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمہ سے کوئی واسطہ نہیں، میں عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہ کار بھی، لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح راہ ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمہ کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کی اطاعت شار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اس کی کمی تھی تو صرف اپنے لگتے جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے کو بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر آپ کے ساتھ جگروں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع عریض صحرا اور سانخلاق کوہستان موجود ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گایا کرتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمہ کو اپنی بری والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضرین کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوان امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنے ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلاؤ وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار نظر پڑے، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور مکس گمان ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے، محض اس بنا پر کہ ساتواں ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھے۔
حالانکہ عورتوں کے باعث خواہشات کی محض تامن تصور کی جاتی ہے۔ آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے قابل نہ رہا اور میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا۔ حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے اور اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کس طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے۔ آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گرا گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشہ بن مسعود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی، جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ تیرا یہ کہنا اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا سچ پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اس نے اپنی سیکرٹری سے پرایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اس بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افشا ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گر گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے جیسا ہو گیا۔ جب مجاشہ بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا، شاید کہ اس طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشہ بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشہ نے حضرت ابو موسیٰ شعوری کو گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی القاص تقی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپی ملنے کے ڈاک بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمہ کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے۔
تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب عمر المومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جزاک اللہ۔